کرام کا پہاڑوں سے قافلہ گزر رہا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک قافلہ گزرا. وہاں پہاڑوں میں ایک صحابی رہتا تھا, بکری بھیڑ پالتا تھا. اس نے مہمانی کی, دعوت کی, روک لیا, رات رہے وہاں. بکری ذبح کی, گوشت پکایا, کھلایا ساروں کو. عشاء کی نماز کے بعد وہ بکریوں والا, بھیڑوں والا صحابی ان مہمانوں کے پاس روتا ہوا آیا. زاروں زار قطار روتا ہوا آیا. یہ مہمان صحابہ کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی بات بڑی عجیب ہو گئی. میری ایک بکریا بگیاڑ لے گیا, بھیڑیا میری بکری لے گیا. انہوں نے مذاق کیا, کہنے لگے وہ رو رو کے دکھا رہا ہے, کئی بکریاں ہمارے لیے ذبح کی ہیں نا, ان کا دکھ میں رو رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں, کہ پھر یار رونے کی کیا بات ہے؟ رونا بھی مختلف ہوتا ہے. ایک امیر آدمی, دولت مند آدمی کا کتا مر گیا, وہ بیٹھ کے رونے لگا. اور کسی نے کہا بدبخت کتے کو بھی رویا کرا ہے, کتے کو کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا وہ کتے کو نہیں روتا. انہوں نے کہا اور کہ رونا تو اس بات کا ہو گیا کہ اسرائیل نے گھر دیکھ لیا, وہ پھر بھی آئے گا یہاں ضرور. اسرائیل علیہ السلام گھر دیکھ گیا. صحابی رو رہا ہے میری بکری بھیڑیا لے گیا, بگیاڑ لے گیا. اس نے کہا یار پھر رونے کی کیا بات ہے, ہزاروں تیرے پاس بکریاں ہیں, ایک بکری بھیڑیا لے گا تو کیا ہوا؟ وہ اور زیادہ روئے. جو سارے سبحان اللہ. اس نے کیا بات کہی؟ کہنے لگا بکری کو, بھیڑ کو, بکری کو نہیں روتا, کئی بکریاں تمہیں کھلا دی, روزانہ کھلاتا ہوں, بڑی بکریاں ذبح کرتا ہوں, بکری کو نہیں روتا. اصل میں اتنے عمر سے بکریاں یہی پہاڑوں میں پالتا ہوں, آج تک بھیڑیا بگیاڑ نہیں لے گیا. آج جو بکری بھیڑیا لے گیا, اس سے معلوم ہوتا ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھ گیا. آج تک کبھی بکری بھیڑیا نہیں لے گیا, آج تک کبھی نقصان نہیں کیا. میرے اجڑ کے قریب قریب بگیاڑ پھرتے تھے, ساتھ رہتے تھے, کبھی بھی بکریوں کو نہیں چھیڑا. آج جو بکری کاٹ کے کھائی, بکری کو پکڑ کے بگیاڑ لے گیا. اطلاع ہو گئی فاروق اعظم جیسے عدل و انصاف کرنے والے کا دنیا سے جنازہ اٹھ گیا. ریڈیو نہیں تھا, وارلسد نہیں تھا, ٹیلی گراف نہیں تھا, ٹیلی گرام نہیں تھا. صحابہ کرام کی عقل دیکھو, سمجھ دیکھو. بکری بھیڑیا لے گیا, کیا سمجھ میں آئی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عدل و انصاف کرنے والے کا جنازہ اٹھ گیا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ صلح حدیبیہ میں جس درخت کے نیچے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی, اس درخت کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی. لوگ آنے لگے نظر نیاز لے کے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حکم دیا اس درخت کو جڑوں سے نکال دو, بالکل اس کو کاٹ کر جڑیں اکھیڑ دو اس کی. شکر ہے تم میں سے نہیں تھا وہاں کوئی, ورنہ کہتا یہ فاروق اعظم سب سے بڑا وہابی ہے. بات بھی صحیح تھی. اسی درخت کے نیچے نبی نے بیٹھ کر بیعت فرمائی, اور اسی نبی کے نیچے, درخت کے نیچے 1400 صحابہ نے بیعت کی. اور ایسا برکتوں والا درخت جس کا قرآن میں ذکر ہے, جس کا اللہ کی کتاب میں ذکر ہے, اتنا بابرکت درخت ہے. فاروق اعظم نے کھڑے ہو کر سامنے کٹوایا, جڑیں نکال کر پھینک دی. کیوں؟ فرمایا اب یہاں شرک شروع ہو گیا. شرک ایسا ہوگا لوگ قرآن کو ٹکرا دیں گے, شرک کو نہیں چھیڑیں گے, اس کو نہیں چھوڑیں گے. میرا عرض کرنے کا مطلب یہ کہ ایک عورت کی اولاد نہیں,
اللہ تعالیٰ سے وہ اولاد مانگ رہی ہے. قرآن میں ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر میرے تیرے لیے سبق نہیں، عبرت نہیں، مثال نہیں، پھر اس قرآن کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ بس لوگوں نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے کہ جی قرآن شریف مردوں کے لیے اترا ہے، پڑھ پڑھ کے بخشو اور مردے جنت میں پہنچتے جائیں گے. اللہ میاں فرماتے ہیں ظالموں اتنا بڑا ظلم نہ کرو. اعلان ہوتا کہ زندہ مرد زندہ عورت کے لیے، زندہ عورت زندہ مرد کے لیے، باغ زندوں کے لیے، پھل فروٹ زندوں کے لیے، سبزی ترکاری زندوں کے لیے، ہوائی جہاز کار ریل موٹر ساری سواری زندوں کے لیے، سبزی ترکاری زندوں کے لیے، کوٹھی زندوں کے لیے، بنگلے زندوں کے لیے، محل ماڑی مکان زندوں کے لیے، بازار مارکیٹ دکانیں زندوں کے لیے، تمام نظامی کائنات زندوں کے لیے. اور اتنا بڑا ظلم نہ کرو، تمام چیزیں زندوں کے لیے، میرا قرآن مردوں کے لیے. اس کو مردوں کے حوالے نہ کرو، میں نے تو یہ زندوں کے لیے بھیجا ہے اور زندہ نبی پہ نازل فرمایا اور زندہ امت کو قرآن دیا ہے. لیکن اس کی پرواہ نہیں کی جاتی. کتنی فکر مند ہے مریم علیہ السلام کی والدہ، رو رہی ہے، جھولی پھیلا رکھی ہے، عرض کرتی ہے فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. میرے مولا قبول فرما، تیری کریمی کا صدقہ مانگتی ہوں، تیری رحیمی کی بھیک مانگتی ہوں، میری اس نظر کو قبول بھی فرما. اس کو میرے پیٹ میں جو ہے میں نے وہ تیرے لیے نظر مان دی، میں نے تیرے لیے وقف کر دی، میں اس پہ اپنا کوئی دعویٰ نہ جتاؤں گی. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. خیال تھا لڑکا پیدا ہوگا، اللہ میاں لڑکا دے گا، مسجد کی خدمت کرے گا، صفائی کرے گا، ساری عمر جھاڑو پہ لگا دوں گی، ساری عمر اللہ کے دربار میں بیت المقدس کی صفائی میں خرچ کر دوں گی، گھر بلاؤں گی نہیں، وہی رکھوں گی، وقف کر دوں گی اللہ کے نام پہ. آج کل تو وقف کی ہوئی چیز کے لیے بھی کچہری میں جا کھڑے ہو جاتے ہیں، جی ابا جی نے وقف کیتی تھی، میں تو نہیں کیتی، میں انہاں دا پتر ہے، میں واپس لینا چاہنا. اللہ کے نام پہ دے کر بھی مکر جاتے ہیں، بہانے بنا لیتے ہیں. پریشانی ہوئی تو اتنی بڑی نظر مان لی. وہ ایک آدمی کھجور پہ چڑھا، بڑی لمبی کھجور تھی، کمند باندھ کر چڑھا، اوپر بہت اونچا تھا، وہ رسا ٹوٹ گیا. اب نیچے جھانک کے دیکھا تو جہنم نظر آیا. توبہ توبہ، اتنا نیچا ہے. کہنے لگا یا اللہ اگر خیر خیریت سے اتر جاؤں 100 روپے تیرے نام پہ صدقہ کروں گا، 100 روپے خیرات کروں گا تیرے نام پہ. تھوڑا سا نیچے کو اتر گیا، زمین ٹھیک ٹھاک دکھنے لگی، کہنے لگا 90 دوں گا. اور نیچے کو آیا 80 دوں گا، اور نیچے کو آیا 70 دوں گا تھوڑے، اور نیچے کو آیا 60 دوں گا، 50 دوں گا، 40 دوں گا. جب بالکل نیچے آیا چھلانگ لگا کے کہتا ہے میں تو ایک ٹکا بھی نہیں دیتا، مجھے کسی نے پکڑ کے اتارا، میں تو خود اترا ہوں. میں تو خود اترا ہوں، مجھے کسی نے پکڑ کے تھوڑا ہی اتارا ہے. کیا حال ہے ان لوگوں کا، سبحان اللہ. کیا ہماری مثال بھی، وہ ایک مولوی صاحب نے سنایا، بڈڑ دا گم ہو گیا ککڑ، بڈھی شودی دا ککڑ گم تھی گیا تو گولے بدی گلیاں وچ. آخ یا اللہ سائیاں میرا ککڑ لب ونجے گھٹا لے سا تیرے نا تے.
मेरा कुकर लब वंजे घट्टा डेसा तेरे ना ते। वो कहे बाल आख्या डाडी क्या आदि पई है, कुकर दा 20 रुपए दा, घट्टा 500 रुपए दा, क्या करेंगी? कुकर लब के घट्टा डेसे इनमें हाथ हिला के आखन लगी अभी चुप करो, एक बारी लब वंजे देना कौन है? लब्बे तो सही दू नफली चापड़ सा। आज हर शख्स का मामला यही बना हुआ है। दिलों में झांको, नजर मारो, अपने गिरेबाने में मुंह झांक कर देखो, हम सारे ऐसे हैं। मुसीबत आती है, कुरान कहता है वइज़ा अनअमना अलल इंसानी अरज़ना बिजानिबी, आराम पहुंचाता हूं, खुशी पहुंचाता हूं, करवट नहीं बदलते, 10 बजे तक सोते हुए उठते नहीं, आंख नहीं खुलती। वइज़ा मस्सहु शर्रु फज़ू दुआइन अरीज़, मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, जवान बेटा तड़प रहा हो, बच्चा सारी रात तड़पे, माँ सिरहाने बैठ के बड़ी लंबी लंबी दुआएं मांगती है, ठंडे ठंडे सांस लेती है, तेरे सिवा कौन है, तेरे सिवा कौन है, तू ही मेरा महबूद है, तू ही मेरा हाजत रवा है। और जब बच्चा ठीक हो जाए फिर वही औरत खामिन को कहती है मैं नजर न्याज बनाउनी है, दाता दे दरबार से जाके बनना की बाल दी मैं नजर मननी आई, मन्नत मननी आई, उठे जाके देवना मैं। और लाख कहता रहे भी अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, यही अल्लाह के नाम पे सदका कर दे। नो नो नो, मैं तो मन्नत माननी है, खबर से खड़ के बंडल दी। मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा जब पैदा हुई, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम परेशान है, हैरान है। फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा, हैरान होकर कहने लगी या अल्लाह मेरा तो ख्याल था लड़का पैदा होगा, बैतुल मुक़द्दस में छोड़ दूंगी, सारी जिंदगी खिदमत करेगा, मेरा हिस्सा मस्जिद में बराबर पड़ता रहेगा, अल्लाह के दरबार का खिदमत गुजार रहेगा। ये तो लड़की हो गई, ये तो लड़की पैदा हुई, इसको क्या करूंगी, इसको क्या करूंगी, ये तो लड़की है। अल्लाह ने जवाब दिया वल्लाहु आलमु बिमा वज़अत, अल्लाह बेहतर जानता है जिसने इसको लड़की बनाया। वलैसा ज़करु कल उन्सा, 1000 मर्दों से ये लड़की बेहतर है, हजारों मर्दों से ये लड़की बेहतर है। इससे तो मैं अपने कुदरत के तमाशे लोगों को दिखाऊंगा, निशानियां दिखाऊंगा। तेरे पेट से ये जो मैंने लड़की मरियम पैदा की है, और याद रख पैदा होती बात है ना, तूने मेरे हवाले कर दिए, मेरी नजर है, मेरी न्याज है, मेरे दरबार में तूने देनी है, खबरदार तुझे इसका नाम रखने का भी इख्तियार नहीं, नाम भी मैं खुद रखूंगा। कभी कुरान को समझा करो। आवाज आती है वो इन्नी सम्मैतुहा मरियम, मैंने इसका नाम मरियम रख दिया। अल्लाह फरमा रहे मैंने रख दिया, और ये ऐसी मरियम है कुरान में कयामत तक मैं इसका जिक्र खैर दुनिया जमीन पे पढ़ेगी, लोग पढ़ेंगे, औरतें पढ़ेंगी, इसका जिक्र खैर कुरान पे अर्श पे बराबर होता रहेगा। वइन्नी सम्मैतुहा मरियम वइन्नी उईज़ुहा बिका वज़ुर्रियतहा मिनश्शैतानिर रजीम, मैंने इसका नाम हज़रत मरियम रख दिया। अब तू यूं कर, इसको भी और इसकी औलाद को भी मेरी पनाह में दे दे, मेरी पनाह में दे दे।
منہ سے کہہ دے اے اللہ یہ تیری نظر ہے، اس کی ذریت بھی تیری نظر ہے۔ سیدہ حضرت مریم علیہ السلام کوئی اور ہوتا تو مکر جاتا، بھی بچی کیا کرے گی، لڑکی کا مسجد میں کیا کام ہے۔ وہ آج کل کا دور تو تھا نہیں۔ یہاں آخری جمعے کو ایک صاحب نے میرے سے بات کی، میں اب تک اکیلا بیٹھ کے ہنستا رہتا ہوں۔ کہنے لگا جی عورتوں کا مسجد میں اعتکاف بیٹھنا جائز نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا میں نے کتاب میں دیکھا تھا حضور کے زمانے میں عورتیں بیٹھتی تھی۔ میں نے کہا تو بٹھا کے دیکھ، پھر مولویوں کا اعتکاف بھی اور نماز بھی ساری کا بیڑا غرق۔ مسجد اس نے رات دن مسجد میں رہنا، پھر اعتکاف کہاں رہیں گے لوگوں کے۔ حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ابتدائی دور میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، اہمیت بتانی تھی، عظمت بتانی تھی جماعت کی کہ عورتیں بھی آ کر مسجد میں نماز پڑھتی تھی۔ لیکن جناب فاروق اعظم سارے قید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں منع فرما دیا، فرمایا اب وہ بات نہیں رہی، وہ تقویٰ وہ پرہیزگاری کہاں رہ گئی۔ اب فاروق اعظم کہتے ہیں ہمارے دور میں تقویٰ نہیں رہا۔ اللہ اللہ، اب ہم کیا کہیں، ہمارے پلے کیا ہے، ہمارے پلے کیا رہ گیا۔ پیٹ میں بچے لے کر ساری رات VCR دیکھتی ہے، گانے بجانے سنتی ہے، سیر تفریح وہاں کرنے جاتی ہے، بے پرد پھرتی ہے۔ اب بتاؤ اس کے پیٹ سے مریم کہاں پیدا ہوگی، غنڈے پیدا ہوں گے، ڈاکو پیدا ہوں گے، بدماش پیدا ہوں گے۔ کر رکھی ہے تو اسی کو بیت المقدس میں پہنچا دے۔ میں نے یہ قبول کر رکھی، تیری نظر تیری نیاز میرے نام کی مانی، قبول نہ کرو۔ حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس میں ہی چھوڑ دیا۔ میرے تیرے جیسا وسا 100 بہانے بنا کر کے، ہاں جی لڑکی ذات ہے کیا کرے گی جی، چلو اتنا ہی بیٹھ کے اللہ اللہ کر سی، یہیں بیٹھ کے اللہ اللہ کر لیا کرے گی۔ مقصد تو یہی تھا نا، اللہ اللہ کرنا، 100 بہانے نکالتے۔ سیدنا مریم علیہ السلام بیت المقدس کے محراب میں اعتکاف میں بیٹھ گئی، اعتکاف میں بیٹھ گئی۔ زکریا علیہ السلام خالو ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے، 96 سال عمر گزر گئی، 120 سال عمر حضرت زکریا علیہ السلام کی، 96 سال عمر بیوی کی، اولاد کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں۔ اندازہ لگاؤ، نہ دے 120 سال گزار دے نہ دے۔ ایک دن سیدہ اما عائشہ صدیقہ سارے قید رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ فرمایا آقا نہ لڑکی ہے نہ لڑکا ہے، بچہ ہی کوئی نہیں، ساری عمر ترستی رہوں گی، یوں ہی ارمان لے کر دنیا سے جاؤں گی۔ آپ دعا کر دیں اللہ پاک کوئی بچہ بچی عطا فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا میں نے کی بھی اور کر بھی دوں گا، لیکن ایسا ایک مسئلہ آج سمجھ لے، ایک مسئلہ آج سمجھ لے، پیغمبر میں ہوں، آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں، امام الانبیاء میں ہوں، ساری کائنات کا سردار میں ہوں، ساری مخلوق کا سردار میں ہوں۔ اللہ نے قرآن مجھے دیا، کتاب مجھے دی، امت مجھے دی، لیکن ایک بات یاد رکھ، یہ اولاد والا کوٹا جو ہے نا یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، یہ میرے پاس بھی نہیں ہے۔ اولاد والا کوٹا میرے پاس بھی نہیں ہے، میرے پاس ہوتا تو میں کتنے نہ بنا لیتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔
حضرت مریم अलैहिस्सलाम بیت المقدس میں بیٹھی ہیں، اللہ اللہ کرتی ہیں، نہ بازار جاتی ہیں، نہ مارکیٹ جاتی ہیں، نہ کوئی اور کھانا لے کے آتا ہے، نہ کوئی خوراک کا انتظام ہے، نہ کوئی پہنچانے والا ہے، نہ کوئی لانے والا ہے، نہ خود باہر نکلتی ہے، نہ خود خریدتی ہے۔ زکریا علیہ السلام آئے اور آ کے کیا دیکھتے ہیں، وہ بھی بڑے حیران تھے، بھی کھاتی کہاں سے ہے؟ زکریا علیہ السلام خالو ہیں، آئے تشریف لائے، دیکھتے کیا مریم علیہ السلام کے مصلے پہ ایسے پھل پڑے ہوئے ہیں بے موسم میں، ان پھلوں کی موسم کوئی نہیں، مارکیٹ میں نہیں ہے، باغات میں نہیں ہے، اور تازے تازے پھل حضرت مریم علیہ السلام کے آگے رکھے ہیں۔ جناب زکریا علیہ السلام نے فرمایا قال یا مریم، قال یا مریم انا لک ھذا، یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ ان پھلوں کی اب موسم کوئی نہیں، مارکیٹ میں نہیں، بازار میں نہیں، باغ و بہار میں نہیں، ان کی تو موسم چلی گئی اور اب آنے کو بڑی دیر ہے۔ یہ پھل تجھے کون دے کے گیا؟ یہ کہاں سے لائی؟ کس دکان سے خرید کے لائی؟ کون سے مارکیٹ سے لائی؟ کون سے بازار سے لائی؟ بڑا لمبا پوچھ گچھ کی۔ زکریا علیہ السلام نے، حضرت مریم علیہ السلام نے ایک ہی جواب دیا، قالت هو من عند اللہ، قالت هو من عند اللہ۔ میرے خالو آپ تو پیغمبر ہیں، کوئی نہیں لایا، کوئی نہیں دے کے گیا، نہ میں خریدنے گئی، نہ بازار میں گئی، نہ مارکیٹ میں گئی، نہ کسی کو پیسے دے کر کے بھیجا، نہ کوئی نوکر لایا، نہ کوئی غلام لایا۔ قالت هو من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اور سمجھا دیا مسئلہ، جب وہ دینے پہ آئے پھر موسم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو خالق موسم ہے جس نے موسم پیدا کیے ہیں، جب وہ دینے پہ آئے پھر کائے کا موسم اور کائے کی بہار۔ تم ہوتے تو پتہ نہیں کیا کیا حجت کرتے۔ اللہ والی کی بات تھی، زکریا علیہ السلام فوراً سمجھ گئے، فوراً سمجھ گئے، اور وہیں پہ کھڑے کھڑے پیغمبر نے بھی جھولی پھیلا دی۔ اللہ کے نبی نے، زکریا علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی۔ 120 سال عمر ہے، 96 سال بیوی کی عمر ہے۔ ان اللہ